बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब के साथ मौजूद हैं और मैं मौजूद हूँ लाहौर के अंदर। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सबसे पहले तो वेलकम आपको। सर बहुत शुक्रिया। उसामा अली साहब, मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात पे कि आपने आज से कुछ दिन पहले पेशगोई की थी कि नवाज शरीफ का दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अब बताता हूँ कि हुआ क्या है जिस वजह से मैं हैरान हूँ। नवाज शरीफ साहब ने एक फैसलाबाद में तकरीर की। मैं सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं ये जो प्रेडिक्शन थी वो पूरी होगी? मैं तो समझ रहा हूँ कि ये पूरी हो चुकी है। मरी के अंदर उन्होंने अजीबो गरीब गुफ्तगू की, फैसलाबाद में गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या है वो हमारे नाजरीन के सामने रखें और मुझे ये बताएं कि ये दिमाग पढ़ने वाली रीडिंग्स कहाँ से हो जाती हैं? ये कैसे पता चल जाता है कि भाई इस बंदे का दिमाग खराब हो जाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। असद साहब, इसमें ना दिमाग का ये होता है कि कुछ हम जब राहु की कोई ऐसी एंगल्स देखते हैं जिससे हमें लगता है कि राहु एक्चुअली माना जाता है इल्यूजन का, फ्रस्ट्रेशन का, जैसे धोखे का। दिमाग को नजर कुछ आएगा, हकीकत कुछ होगी। फैलने का, फैलाव का, इर्तिकाज का नहीं, बिखरने का। तो उसकी कोई डिग्रीज ऐसी होती है, जब हम उसको मार्क करते हैं किसी एंगल पे तो हमें लगता है कि ये इस शख्स की दिमागी हालत जो है ना अब इर्तिकाज पजीर नहीं होगी, ये गलत फैसले लेगा, ये गलत मतलब डिसीजंस ले सकता है। जिस वजह से मैं आपको कह रहा था कि लक तो उनकी है, सितारे उनकी फेवर में ज़रूर हैं, लेकिन दिमाग ख़राब होने के चांस हैं, या कोई दिमागी तौर पे इतने अच्छे होने के वो नहीं है। गलतियां करेंगे, ब्लंडर्स मारेंगे और नाराज़ हो जाएंगे। इसी बुनियाद पे मैंने किया था कि एंड पे हो सकता है नाराज़ हो जाए। अब वो जो सूरत हाल थी वो तो आपको पता है। ये तो मैंने, मेरा ख्याल आप लोगों के पिछले जब भी प्रोग्राम में नवाज शरीफ साहब का आपने कंपैरिजन लिया तो मुसलसल ये मैं बताता रहा, लेकिन जाहिर बात है लोगों को इसका यकीन नहीं था। आज माशाल्लाह ये हुआ है कि आप जैसे बता रहे हैं कि मरी का जलसा और इसी तरह फैसलाबाद का। मरी के जलसे में जिस तरीके से वो बता रहे थे कि आई लव यू कह रहे थे एक तो नौजवानों को, और मुंह पकड़ पकड़ इफ यू लव मी देन आई लव यू टू, आई लव यू असल यू था आप, वो चेहरे पकड़ पकड़ के। उसके बाद मरी की पहाड़ियों में ट्रेन घुमा दी। मतलब ट्रेन इधर से गुजरेगी, उधर से गुजरेगी, मरी में ट्रेन। मतलब पाकिस्तान से तो सीधी सीधी ट्रेन चलानी बहुत मुश्किल है। मतलब और इक्वल उस पे सॉरी टू से पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। इस मुल्क में ये लोगों का हेल्थ कार्ड छीन लेते हैं कि 6 अरब रुपया नहीं है खजाने के अंदर। इन्हीं की हुकूमत थी पीडीएम की, इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के छोटे भाई थे। जो पाकिस्तान के आम आदमी का इलाज हो रहा था बेहतरीन अस्पतालों के अंदर, वो इलाज बंद कर दिया गया क्योंकि खजाने में पैसे नहीं है। लेकिन मियां साहब को मरी के अंदर जो है ट्रेन चलानी है। मतलब क्या बंदा कहे? आप, कोई इंसान इतना बेवकूफ हो सकता है कि आप लोगों से उनकी सेहत के लिए पैसे नहीं है और आप लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं? अच्छा, फिर उन्होंने बात की कि फैसलाबाद की दाईं साइड से मोटरवे गुजरती है, फैसलाबाद की बाईं साइड से मोटरवे गुजरती है। अब कहते हैं आगे से भी मोटरवे गुजरेगी, पीछे से क्या करना है भाई? आगे से, पीछे से, दाएं बाएं से मोटरवे गुजार के क्या हालत है ये? असल सर बस सितारों की यही है, इसीलिए कहते हैं हर टाइम अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, हर टाइम हिफाजत की दुआओं में रहना चाहिए ताकि आप महफूज रहें, आप ज़हनी तौर पे, रूहानी, जिस्मानी, हर तरह से। तो हम लैग कर जाते हैं मेरे ख्याल में। और मरी में जिस तरह की गुफ्तगू या फैसलाबाद में एक हंसी की बात है, हालांकि नॉर्मल ब्रेन जो है ना, जो जेन्युइन इंसान की प्रॉब्लम को समझते हुए जेन्युइनली उसको कमांड करे, उसका पता क्या होना था कि जब ये पीडीएम की हुकूमत आई, ये कभी सेहत का डिमांड ना करती। इन्होंने तो उल्टा अपना आप दिखा दिया। मतलब ऐसे ही है, आपकी माँ बीमार है, हॉस्पिटल है और उसको ड्रिप लगी हुई है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, और अचानक कोई आके कहे कि भाई अब ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। सिनारियो समझे जरा, अब ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती तो उनको पूछे वो क्यों, तो उनसे कहें कि इमरान खान की हुकूमत गई बस, और अब किसकी आई? शहबाज शरीफ की। वो इस जुमले के अंदर उसकी पूरी जिंदगी की, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो कहानी बदल दी आपने। आपको क्या मसला है कि आप जब इतने फजूल मतलब बजट इधर उधर के मेंटेन वर्स्ट, यानी आप देखें कि पाकिस्तान में, पंजाब की अगर बात की जाए, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते थे, कहते थे कि चीन से तोहफा आया है, चीन से तोहफा आया है और हम ऑरेंज ट्रेन चला रहे हैं। अच्छा है, ऑरेंज ट्रेन आपने बना दी,
اس میٹرو اور اس اورنج ٹرین کو چلانے کے لیے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں سے اربوں روپے یہاں جھونکے جاتے ہیں کیونکہ یہ چل نہیں سکتی, نان پروفیٹیبل یہ ایک پروجیکٹ ہے. آپ ایسے سفید ہاتھی پالنے کے لیے اربوں روپیہ لگاتے ہیں, لیکن صحت کارڈ آپ نے بند کرنا ہے اور بہانہ یہ دیتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں. اور اسامہ علی صاحب معذرت, ہم پریڈکشن جو میں نے لینی تھی اس سے سائڈ پہ ہٹ گئے ہیں. میں آپ کو ایک صورتحال بتاتا ہوں. میں اپنے گاؤں میں گیا, یہ کوئی 2 سال 2.5 3 سال پرانی بات ہے. میں اسلام آباد تھا, تو اسلام آباد سے میں جب گاؤں گیا تو وہاں پہ نا ہمارے گاؤں میں ایک بڑا کٹر ہمارا بزرگ ہیں, نون لیگی تھے وہ ان کا کھیتی باڑی ان کا پیشہ ہے, مزدوری کرتے ہیں وہ بیچارے. تو وہ بڑا کٹر نون لیگی, اس نے نا مجھے دور سے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ مطلب بلایا اس نے کہ جو صاحب یہ بڑا خوشی سے وہ بھاگتا ہوا آیا. میں نے کہا یار یہ بندہ کیوں, مطلب اتنا میں نے وہ دیکھا نہیں تھا اس کو کبھی. وہ آیا تو ہم شوگر لگایا کرتے تھے, میری عادت ہے کہ پی ٹی اے کا بیٹھا ہوں اس کو بھی چھیڑتا ہوں, نون لیگ کا کو بیٹھا ہوں اس کو بھی چھیڑ لیتا ہوں. تو مجھے اس نے آگے کہا کہ میں پہلی باری نا عمران خان تو میرے کو پیار آ گئی سرائکی میں سرائکی ناظرین بول رہا ہوں. تو میں نے اسے پوچھا کیوں. اس نے کہا کہ یہ جڑا کارڈ گھتی ودے نا یا ڈتی ودے ساکو, میں اندر اتنے کوٹ ادو گیا. اب میرا جو شہر ہے کوٹ ادو وہاں سے تقریباً 55 کلومیٹر دور ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کوٹ ادو گیا, میں اتنا ڈاکٹر کو دکھایا کہ رسولی آئی. اب وہ کوئی ایشو جو بھی اس کو رسولی کا اس نے نام دیا. ڈاکٹر میرے کو آکے کہ 6 سال پرانی ہے تیری, اور اس نے اس کو ویریفائی کیا کہ میرے کو مسئلہ 5-6 سال پہلے تھی آئی. ان ٹائم ڈاکٹر آکا ہی کہ آپریشن کراؤں میں کیا نہیں کروایا. 6 سال کے بعد وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کوٹ ادو گیا, ڈاکٹر نے میرے کو آکھے کہ رسولی ہے, ڈاکٹر میرا آپریشن کیتے, میرے کو 3 دیوارہ ہسپتال رکھے, وقت میں جلے آمن پیاں تے میرے کو 1000 روپیہ کرایہ دیتے. اور یقین کریں جنوبی پنجاب کے اندر نہیں, یہ سندھ میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, سندھ میں تو صحت کارڈ آیا نہیں تھر کے علاوہ, لوگوں کے پاس ہسپتال جانے کے پیسے نہیں ہوتے اگر انہوں نے دوسرے شہر میں جانا ہو. اور ایک ایسی سہولت آپ دے رہے ہیں کہ علاج بھی فری, علاج بھی اچھا, اچھے ہسپتال کے اندر عزت کے ساتھ علاج آپ کا, اور پھر آپ کو واپسی پہ کرایہ بھی مل جائے. نہیں اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بڑی میں تو اس صورتحال میں جب باریکی سے دیکھ رہا ہوں, جیسے اب آپ نے ایک ٹاپک اس طرف ہم چلے گئے کہ کسی کا یہ 5 سال تک کوئی علاج اس لیے نہیں کروا سکا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. یس. اور جیسی صحت کارڈ آیا اس کا وہ آپریٹ ہو گیا, اس کو تو زندگی کے 4 دن مل گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ زندہ رہنا سب سے بنیادی ضرورت ہے, اور اس کے بعد زندہ رہنے کے بعد ہے میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے ساتھ زندہ رہنا, اس کے بعد اگلی آسائش ہے فوڈ, پھر اگلی مطلب اس کو اسٹیپ وائز جتنا بھی کرتے چلے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صحت کارڈ کے مقابلے میں یہ دنیا جہان لا کے کھڑی کر دیں باتوں میں, خیالی پلاؤ میں. اور مزے کی بات صرف میں تو سوچ رہا تھا کہ دماغ خراب نواز شریف صاحب کی حد تک تو محسوس ہو رہا تھا. اگلے دن میں نے ایک مریم صاحبہ کا جلسہ دیکھ رہا تھا تو وہ 200 یونٹ کہہ رہی تھی فری دیں گے, فری. بلاول صاحب کا دیکھا 300 دیں گے. میں بڑا حیران کہ یار کم از کم اپنے مقابلے میں بات تو اونچی رکھو. مطلب بلاول نے 300 کہا ہے تو مریم 400 پہ جائے. نہیں, مریم اب اپنے ذہن میں ہے کیونکہ وہ 300 illogical لگ رہا ہوگا تو بڑی میچیورٹی سے کہ 200 رکھوں گی تو مطلب یہ دیے جانے کے صاحب میں نے آپ سے پریڈکشن لینی ہے. بجلی کی بات ہو گئی ہے تو میں ایک چیز ایڈ کر دوں. وہ چیز یہ ہے ناظرین کہ پاکستان میں 2013 سے 18 کے درمیان جس دور میں میاں صاحب جو ہیں کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے منصوبے لگائے, لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, آپ لوگوں کے پیسے سے وہ منصوبے لگے, اور ان لوگوں نے مہنگے منصوبے لگائے, افراتفری کے اندر منصوبے لگائے, جلد بازی میں منصوبے لگائے. نٹ قابل تک کے جو سامان ہوتا تھا وہ ہیلی کاپٹروں پہ جایا کرتا تھا تاکہ جلدی جلدی پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم سولر پارک بھاولپور ہو, وہ بھکی ہے, وہ اس کی بات کر لیں, ان کی ایفیشنسی 15% نہیں ہے. یعنی 100 میگا واٹ کا پروجیکٹ 16 میگا واٹ بجلی دے رہا ہے, اور یہ ہمارے اور آپ کے پیسے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. آئی پی پی کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے گئے. ان لوگوں کے اپنے خاندانوں کے اندر موجود کمپنیاں, میں صرف نواز شریف کا نام نہیں لے رہا, اوورآل جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ان کی فیکٹریاں چلتی ہیں, یہ بجلی بیچتے ہیں. آپ اور میں, ہمارا جو اب میں اس الیکشن کے بعد جو بل آنا ہے بجلی کا وہ 5 روپے فی یونٹ مہنگا ہو کے آنا ہے. یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. وہ پیسہ ہماری جیبوں سے جانا ہے, ان کی جیبوں کے اندر جانا ہے, ان کے منصوبے ہیں. اسامہ علی صاحب پریڈکشن مجھے چاہیے. نواز شریف صاحب جو ہیں آپ نے کہا تھا, مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد روتے ہوئے دکھائی دیں گے. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, کیونکہ
الیکشن اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں بیچ میں صرف بدھ کا دن رہ گیا. کہانی ختم ہے. اس کی دو ریزنز ہیں جو ناظرین کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ صرف مودی کی یاری اب تک ان کو لا رہی ہے یہاں تک, اور مجبوری بھی اس لیے بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک کی کہ ہمیں انڈیا سے تعلقات اچھے کرنے کے لیے, اور واحد بندہ ہے جس پہ اعتماد ہے انڈیا کا, اور مطلب کھانے پینے کے معاملہ آ جائے یار کدھر ہے تو کائنڈ آف, تو وہ کہانی اب نہیں چل سکتی اور نہیں ہو پائے گا. جب آپ یہ دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کے پرنٹنگ پریس ایک ہو جائے, بینر اوپر اس کا نیچے اس کا, کہاں گئی کہانی؟ آپ ملکی لیڈر, آپ 3 بار کے وزیر اعظم, آپ بڑی پارٹی کے لیڈر, اور آپ کو ایک استحکام جو نیو بچہ ہے, نیو بیبی ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے علیم خان MLA, نیچے شیر کا MP ہے, اور کہاں؟ لاہور کے اندر. تو اب پاگل تھوڑی ہیں, آپ کو خود ہی اندازہ ہے کہ اگر لاہور کی سیٹیں نکالنے کے لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے تو باہر یہ تھالی میں مل جائیں گی آپ کو. نواز شریف صاحب کو ذاتی طور پہ میں بتا دوں کہ جو ذہنی طور پہ جو میری تھی, اب تو مجھے مزید اس میں, جیسے آپ لوگ جب ہم پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوا میں ہوتی ہے, اس کا زمین میں کوئی وہ نہیں ہوتا, اسی لیے لوگ ہنس کے جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیر تکے یا کچھ بھی, تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ تیر تکے ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ کسی علمی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. یہ ہوائی فائرنگ کے عادی ایسے نہیں ہوتے جیسے تجزیہ نگار یا باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا ویسے ناظرین سے یہ بھی ہے کہ انصاف کیا کریں کہ تجزیہ نگار بھی تیر تکے مارے, تو جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ بتائیں آگے کیا ہوگا, ہمارے پاس کچھ تو کہانی کے لیے علم ہے, تھوڑا بہت تو نمبرولوجی کو ایسٹرولوجی. چلیں وہ ناظرین ہمارے کو سیٹسفائی ہیں. اب آپ نے پریڈکٹ یہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کہانی جو ہے اوور ہے, آگے بننے نہیں جا رہی. اوکے, آج کے پانی کا بلبل ہے جتنے کی دیر کا بالکل ٹھیک ہے, پھٹ جائے. بالکل ٹھیک ہے. سامعین صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. آج جو پاکستان بھر میں اخبار چھپ کے آئے اس کے اوپر جو بڑی خبر لگی ہوئی تھی, جو ہیڈ لائن تھی, جو لیڈ تھی, وزیر اعظم نواز شریف, اور اس کے بعد پھر ان کے مختلف جلسوں کی تصاویر تھیں. اینڈ دیٹ واز ناٹ انفارمیشن, وہ خبر نہیں تھی, وہ خبریں نہیں تھی, وہ اخبار کی خبر نہیں تھی, بلکہ وہ باقاعدہ ایک اشتہار تھا. اور ٹی وی چینلز کا تو تعلق نہیں ہے, ظاہر اخبار کی بات ہے. تو جو ہمارے اخبارات ہیں ان کی جو سب سے بڑی انٹلیکچولی جس کو کہتے ہیں ڈسونیسٹی وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ اشتہار اپنی خبر کے پیٹرن کے اندر دیا, آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا, آپ لوگوں کی تضحیق کی, آپ لوگوں نے ووٹ دینا ہے, مرضی آپ کی ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.